الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں مجھے اس خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. سب تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایسی فضیلتوں سے نوازا ہے اور ایسے انعامات عطا کیے ہیں. کچھ انعامات ایسے ہیں جو ہر نبی کو نہیں عطا کیے گئے.
اور میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو امتی مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ رب العالمین کا بھی شکر ادا کرتا ہے، رب کی ثنا بھی کرتا ہے، رب کی یکتائی کو بھی بیان کرتا ہے، رب کی وحدانیت کو بھی بیان کرتا ہے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، تو محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جس بندے کے دل میں آ جائے اور اس کی عقیدت ہو، خوف خدا اس کے دل کے اندر ہو، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، حتیٰ کہ کافر بھی ہو، اس کے دل کے اندر اگر خوف خدا آ گیا ہے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آ گئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہیں، ایک غیر مسلم نوجوان کسی کام کی غرض سے مسجد کی طرف سے گزرنے لگا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام منبر پر صحابہ کرام علیہم رضوان سے مخاطب ہو کر خطاب فرما رہے ہیں۔ اس نوجوان شخص نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نبی بیان فرما رہا ہے، واعظ و نصیحت فرما رہا ہے، وہ چند لمحوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو گیا، ہے غیر مسلم، وہ پورا خاندان اس کا غیر مسلم ہے، کلمہ گو نہیں ہے، لیکن یہ لڑکا میرے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و احترام اور محبت کے چرچے عام سنتا ہے، لیکن ہے غیر مسلم۔ دل کے اندر اس کی خواہش اٹھتی ہے، اے کاش کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، اے کاش کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ سعادت عطا فرما دے کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں۔ دل کے اندر لگن ہے، چاہت ہے، محبت ہے، پیار ہے، لیکن گھر والوں کی وجہ سے مجبور ہے۔ گھر والوں کے سامنے اس نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا، اس نے کہا میں مسلمانوں کے نبی سے بڑا پیار کرتا ہوں، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جس کی ایک ہی اولاد ہو وہ اولاد ماں باپ کو کتنی پیاری ہوتی ہے، لیکن ماں باپ نے اس کو سختی سے منع کر دیا، بیٹا اگر تو نے مسلمانوں کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو ہم اس گھر میں تمہیں نہیں رکھیں گے،
ہم سے تو لا تعلق ہو جائے گا، ہم تیرے کسی معاملے میں نہیں آئیں گے۔ بڑا ڈرایا دھمکایا، بچے کے دل پر بڑا اثر ہوا، لیکن چاہت مصطفیٰ ایسی ہوتی ہے، یقین جانو دوستو، جس بندے کے دل میں اتر جائے وہ مر کر ہی ختم نہیں ہو سکتی، وہ مر کر بھی ختم نہیں ہو سکتی چاہت۔ یہ کوئی عام چاہت نہیں ہے، یہ عام محبت نہیں ہے۔ اب وہ کسی کام کی غرض سے جا رہا تھا، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کے نبی کو دیکھنے لگ گیا ہے۔ اب دیکھے جا رہا ہے، دیکھتے 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 اس کو اپنا جو ہے ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا نبی ہے تم جس کو دیکھ رہے ہو، اور تم اگر ایسے دیکھو گے تو یاد رکھ لو یہ مسلمانوں کے نبی کی شان ہے، جو دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ بھی دیکھ لے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرما دیتا ہے۔ اگر تم اس کو دیکھتے رہو گے تو تم ایمان لے آؤ گے، تم اس کے غلام بن جاؤ گے۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں غلام بھی بن چکا ہوں اور میں اپنی زندگی بھی ان کے نام کر چکا ہوں۔ اب یہ چاہت مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں ایسا غرق ہوا ہے، ایسا محو ہوا ہے، یہ جس کام سے جا رہا تھا وہ کام ہی بھول گیا۔ اب اسی جگہ سے وہ واپس پلٹنے لگا، واپس گھر کی طرف لوٹ گیا۔ جسے عشق چڑھ جائے نا، جسے عشق کا نشہ ہو جائے، پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ وہ نوجوان گھر پر پہنچتا ہے، اب ہے گھر پر موجود، لیکن دل و دماغ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت میں ہے۔ اب چاہت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اتنا محو ہے، اسے اپنا گھر اچھا نہیں لگ رہا، اسے کھانا اچھا نہیں لگ رہا، اسے گھر والے اچھا نہیں لگ رہے، بس وہ دل میں یہی خواہش کر رہا ہے اے کاش کہ پھر ایسا کوئی وقت آ جائے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اب بے چینی بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، دل کی تمنا یہی ہے کہ بس ہو نہ ہو یہ وقت آ جائے کہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام بن جاؤں۔ اب چاہت مصطفیٰ میں زندگی گزر رہی ہے، چاہت مصطفیٰ میں زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ دوستو معاملہ یہ ہوا، بس جب کچھ کھایا نہیں گیا، کچھ پیا نہیں گیا، کچھ اچھا نہ لگا تو اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھ گیا، حالت خراب ہو گئی، بیمار پڑ گیا، بہت زیادہ علیل ہو گیا۔ اب ایک ایک جگہ سے علاج کرایا لیکن اس کو آرام نہ آیا، صحت اس کی ٹھیک نہ ہوئی۔ اب جس کی اکلوتی اولاد ہو اس ماں باپ کو کتنا غم ہوگا، پتہ نہیں اس کو کون سا مرض لگ گیا ہے، کون سی بیماری نے اس کو لپیٹ لیا ہے، یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اب کسی نے مشورہ دیا، کہنے لگے تم ایسا کرو، یہ آخری بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، ہو نہ ہو وہیں سے اس کو کچھ ہوا ہے،
تم جاؤ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں اس کے لیے دعا کراؤ، اللہ تعالیٰ اسے صحت عطا فرمائے گا۔ اب لوگوں نے مشورہ دیا۔ اب وہ شخص جو اس نوجوان کا والد تھا، اس نے کہا ہم تو غیر مسلم ہیں، ہم تو مسلمانوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ہم مسلمانوں کے نبی کے پاس جائیں تو جائیں کیسے؟ لیکن جب حالت نزاع آیا، وقت اخیر ہوا، اب یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ بچہ ہاتھ سے گیا، اب یہ زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ اب ماں باپ زار و قطار رو رہے ہیں، وہ بچہ بھی زار و قطار روئے جا رہا ہے۔ اب والدین نے دل نرم کیا، اپنے بچے سے پوچھا، اے بیٹے ہم تجھے بچا تو نہیں سکتے، اگر تیری کوئی خواہش ہو، اگر کوئی آخری تمنا ہو، ہم ماں باپ ہونے کے ناطے وہ خواہش کو پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس بچے کے آنکھوں میں آنسو ہیں، دل عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے، دل چاہت مصطفیٰ میں غرق ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ترس رہا ہے۔ اب اس بچے نے اپنے ماں باپ کو یہی کہا، اے میرے ماں باپ، اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو، اگر مجھ سے چاہت رکھتے ہو، اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو میری ایک خواہش ہے، اس کو پوری کر دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں ساری زندگی تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ ماں باپ نے کہا بیٹا تم ہماری اولاد و احسان کی کیا بات ہے، آپ بولو۔ اس نے کہا خواہش بہت بڑی ہے، پہلے یہ بتائیں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ والدین نے حامی بھر لی، وعدہ کر لیا کہ ہم ناراض نہیں ہوں گے۔ تو اس بچے نے خواہش ظاہر کی کہ اے ابا جان آپ جائیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پہنچیں، بس اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ عرض کر دیں کہ آپ کا عاشق ہے، آپ کی محبت میں تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، آپ مہربانی فرمائیں اپنا دیدار عطا فرما دیں، اپنا دیدار کروا دیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب وہ شخص نہ چاہتے ہوئے، جس کسی کو کوئی کام پسند نہ ہو اور پھر اس پر مسلط کر دیا جائے، جس چیز سے نفرت ہو پھر اس کو کرنے کو کہا جائے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے، تو پھر وہ بڑا بھاری ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ لیکن بیٹے کے پیار کے اندر، محبت کے اندر ماں باپ جھک گئے، ماں باپ جھک جاتے ہیں۔ باپ اب تیاری کر رہا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا کسی کام کی غرض سے آپ کے پاس سے گزر رہا تھا، لیکن اچانک اس کی نظر آپ پر پڑی ہے اور آپ سے اتنا عشق کر بیٹھا ہے، اتنا پیار کر بیٹھا ہے، اسے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، اسے پینا بھی اچھا نہیں لگتا، اسے گھر والے اچھا نہیں لگ رہے۔ اے محبوب خدا، میں ہوں تو غیر مسلم، بیٹے کی محبت میں آیا ہوں، مہربانی فرمائیں، کرم فرمائیں، آپ تشریف لے چلیں میرے گھر پر، آپ میرے گھر پر چل لیں گے تو میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کی برکت سے میرے بیٹے کو صحت یابی عطا فرما دے گا۔ اب ہے غیر مسلم، یہ دماغ میں رکھیں بات کو، غیر مسلم ہو کر لیکن رب کو مان رہا ہے، رب کی رحمت کو بھی مان رہا ہے، رب کے محبوب کو بھی مان رہا ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہے کہ اگر محبوب خدا میرے گھر پر تشریف لے آئیں تو میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی، یہ ماجرا سنا،
تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے سختہ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کون کون اس کے گھر پر چلنا چاہتا ہے؟ جو بھی چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلو۔ خود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نوجوان کے گھر پر تشریف لے کر گئے۔ سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک لگ جائے وہاں تو ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی تیار ہونے لگے، اطلاع ملی کہ اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنا بڑا صدمہ، اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے جو عشق میں مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہیں ہٹے، بھئی اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، اس نے تو کلمہ بھی نہیں پڑھا، اب اس کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے گا؟ وہ تو کافر تھا، غیر مسلم تھا، لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول وہاں پر ضرور تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ اس نوجوان کے گھر پر پہنچے اور دیکھا واقعی اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے منہ پر چادر ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس کو کیا ہوا اور یہ کب انتقال کر گیا ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ یہ عشق مصطفیٰ میں تڑپ رہا تھا، بس اس کی زبان پہ یہی تھا کہ اے کاش کہ محبوب خدا میرے گھر پر تشریف لے آئیں، اے کاش کہ میں آخری ان کا دیدار کر لوں۔ بس یہ کہتے کہتے انتقال کر گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو آپ پریشان نہیں ہوئے بلکہ خوش ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کے چہرے سے پردہ ہٹایا، کپڑا ہٹا دیا، اور جیسے ہی کپڑا ہٹایا اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ید اللہ والا ہاتھ اس شخص کے چہرے پر پھیرا، آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو زندگی عطا فرما دی، اس بچے کو زندگی عطا فرما دی۔ اور زندگی کتنی عطا فرمائی؟ وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اٹھتے ہی پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا پھر انتقال کر گیا، کلمہ پڑھ کر انتقال کر گیا۔ اب وہ مسلمان ہے، بات عیاں ہو گئی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی تدفین کا انتظام کیا جائے۔ اب یہ غیر مسلم نہیں رہا بلکہ یہ میرا غلام ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان کا نماز جنازہ خود پڑھایا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب تدفین کے لیے لے کر جا رہے تھے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں کے انگلیاں جو ہوتی ہیں ان کے پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یعنی ایڑی اٹھی ہوئی ہے اور پنجے زمین پر لگتے ہیں۔ اب یہی عمل دیکھے جا رہے ہیں اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس عاشق کی قبر میں پہلے خود تشریف لے گئے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو لحد میں قبر میں اتارا اور تدفین ہو گئی۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس لحد مبارک سے قبر سے باہر تشریف لائے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ اقدس سے پسینے ایسے بہہ رہے تھے جیسے بندہ غسل کر کے باہر آتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کئی جنازے ہم نے آپ کی قیادت میں پڑھے ہیں، اے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ایسا عمل اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہوں، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ قبر مبارک سے باہر نکلے ہوں اور پسینے سے شرابور ہوں، ایسا عمل ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ماجرا کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، اور یہ بات ہلکی نہیں ہے، اور جسے محبوب خدا کا رب پیار کرے، محبت کرے، اس سے ساری دنیا جھک جاتی ہے۔ اے میرے صحابہ سنو، قبر کے اندر جس وقت میں اترا ہوں یا جنازے کے بعد ہم جتنے قدم چلے ہیں، میرے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نورانی فرشتوں کا ہجوم بھیج دیا تھا، اور وہ فرشتے بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور جیسے ہی قبر میں اترا ہوں، قبر میں نے پاؤں رکھا ہے، میں کیا دیکھتا ہوں؟ قبر کے اندر بھی اللہ کے نورانی فرشتے موجود ہیں، وہاں بھی قبر کے اندر، اور میں ایسے اس لیے چل رہا تھا کہ فرشتوں کا ہجوم کافی تھا۔ تو دوستو، جس کو یہ مقام مل جائے اس کے وارے کے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ہم عاشق رسول کہلاتے ہیں، عاشق رسول بنے ضرور، کہنے سے بات نہیں بنے گی، کام کرنے سے کام ہوتا ہے۔ ہم دعویٰ کریں عمل نہ کریں، ہم عاشق رسول کہلائیں، نماز کے لیے اذان ہو ہم کہیں نہیں یار تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، یہ عاشق رسول کا کام نہیں ہے، بلکہ عاشق رسول تو جھوم اڑتا ہے کہ میرے محبوب میرے نبی کا نام آیا ہے، مجھے دوڑ کر سارے کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، یہ عاشق رسول کا کام ہے۔ اور عاشق رسول جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایسا انعام عطا فرماتا ہے، کیا ہی بات ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو حاضر کیا جائے گا، اس کے اعمال اتنے نہیں ہوں گے اچھے، لیکن وہ عاشق رسول ہوگا۔ عاشق رسول کیسا ہوگا؟ جیسے ممتاز حسین قادری ہے، جان دینے والا، جان کی قربانی دینے والا۔ پھر سنیں پھر معاملہ کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری و مسلم میں حدیث موجود ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور وہ عاشق رسول ہوگا، اس کا حساب و کتاب ہو جائے گا، وہ جنت میں جانے والا بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا، اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا کر دو، اس کو جنت دے دو۔ اب وہ بندہ وہ رب کی بارگاہ میں روٹھ کر بیٹھ جائے گا، جیسے ایک بچہ عام طور پر روٹھ جاتا ہے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، روٹھ جاتا ہے اور طرح طرح کے کام کرتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ عاشق رسول روٹھ کر بیٹھ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روٹھنے والا وہ بندہ، اس سے رب کریم مخاطب ہوگا، اور میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے کیا تو میری جنت سے راضی نہیں ہے؟ میں نے تجھے جنت عطا کی ہے، جنت سب سے بڑی نعمت ہے، کیا تو میری جنت سے راضی نہیں ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا، رب کریم میں نے دنیا کے اندر عشق رسول جنت کے لیے نہیں کیا تھا، میں نے جنت پانے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کی تھی۔ تو میرے رب کریم کا ارشاد ہوگا، اے بندے پھر کس لیے محبت کی تھی؟ میں نے تو اس لیے محبت کی تھی، میں نے تو یہ سنا تھا جو رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو پھر اس دیدار کے متلاشی ہونے کے صدقے میں نے عاشق رسول ہونے کا تمغہ اپنے سر پر باندھا ہے، میں تو آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اچھا تم میرا دیدار کرنا چاہتے ہو، دیدار کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے؟ اس عاشق رسول نے کہا، عرض کی، اے رب کریم میں راضی ہو جاؤں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا
اس کو دیدار بھی کرایا، اور دیدار کرا کے ارشاد فرمایا رب کریم نے، اے میرے محبوب کے عاشق سن، اگر تو نے اس عشق کی بنا پر، اس محبت میں میرے محبوب سے محبت کی ہے کہ میں تجھے تیرا اپنا دیدار کراؤں گا، تو یاد رکھ عام جنتیوں کو حساب و کتاب کے بعد، یعنی جس کا فیصلہ جنت میں ہو جائے گا، انہیں 500 سال جنت میں جانے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ کتنا؟ 500 سال جنت میں جانے کے لیے ایک پروسیس ہے، اس سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن جو عاشق رسول ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا یہی انعام نہیں ہے، جب وہ جنت میں جائے گا عام جنتیوں کو ہفتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ اپنا دیدار عطا کرے گا، لیکن جو عاشق رسول ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزانہ کی بنیاد پر اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو دوستو اس امر کی اشد ضرورت ہے۔ اب زبانی کلامی نعروں سے ہم باہر نکلیں، ہم عمل کی طرف آئیں، ہم عاشق رسول بن کر دکھائیں، ہم نماز سے عشق کر کے دکھائیں۔ نماز سے کیوں محبت کریں؟ کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز ادا کرتا ہے محبوب خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو اس امر کے لیے ہر کوئی اپنی تیاری کرے، قرآن سے محبت کرے، ناموس رسالت پر پہرا دینے کے لیے ہر نوجوان تیار ہو۔ آج حالات بڑے سنگین ہو چکے ہیں، آج معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے آج بھی زندہ ہیں، آج بھی موجود ہیں، جن کے صدقے سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔